باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی کی انجیل اس کا 17 باب 22 تا 27 آیات۔ اور جب وہ جلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، یسوع نے ان سے کہا، ضرور ہے کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ اس پر وہ نہایت غمگین ہوئے۔ جب وہ کفرنہوم میں آئے تو 2 درہم لینے والوں نے پطرس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ کیا تمہارا استاد 2 درہم نہیں دیتا؟ اس نے کہا، دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر آیا تو یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے شمعون، تیرا کیا خیال ہے؟ شاہان جہان کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب وہ بولا غیروں سے، تو یسوع نے اس سے کہا، پس بیٹے بری ہوئے، لیکن تاکہ انہیں ٹھوکر نہ کھلائیں، تو جا کر جھیل میں بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو اس میں 4 درہم پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔ پاک انجیل۔ آج 19ویں لتوریائی ہفتے کا سوموار 12 اگست۔ آج کی پہلی تلاوت میں حزقیل نبی کو ایک ویژن ملتی ہے اور وہ دیکھتا ہے، خدا کا جلال دیکھتا ہے، اس میں وہ آگ دیکھتا ہے، روشنی دیکھتا ہے، شیروں کو دیکھتا ہے، تخت کو دیکھتا ہے، اور خدا اس سے ہم کلام ہے، اس پر کچھ آشکارا کر رہا ہے۔ تو اسی وقت حزقیل جو ہے وہ خدا کے جلال کو دیکھ کر سجدے میں چلے جاتا ہے کہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا جلال دیکھنا ہم انسانوں کے لیے ممکن نہیں، اور حزقیل جو ہے وہ تابع ہو جاتا ہے خدا کے اس جلال کے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں شاگرد جو ہیں وہ مسیح خداوند کے ساتھ ہیں، اور وہ گلیلی سے جاتے ہیں، اور جب وہ کفرنہوم میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ٹیکس لینے والے ہیں وہ ان سے ٹیکس مانگتے ہیں، تو جزیہ مانگتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح سوال کرتے ہیں پطرس سے کہ کیا اپنے بیٹوں سے بھی جزیہ لیا جاتا ہے یا کہ فارنر سے لیا جاتا ہے؟ تو پیٹر نے کہا کہ یہ تو جو غیر ملکی ہوتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی تم جاؤ اور مچھلیاں پکڑو، اور اس میں سے جو پہلی مچھلی ہوگی اس میں 2 مسکال پڑے ہوں گے، اور وہ انہیں دے دو تاکہ یہ بھی خوش ہو جائیں۔ تو اب میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ پہلی بات، حزقیل نبی نے خدا کا جلال دیکھا اور وہ سجدے میں پڑ گیا۔ ہماری زندگی میں بھی پاک یوکرسٹ میں ہم خدا کا جلال دیکھتے ہیں۔ ہم خدا کا جلال دیکھتے ہیں دعاؤں میں، جس وقت ہم دعا کرتے ہیں اور خدا ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے، اس میں خدا کا جلال موجود ہے۔ اور ہم گرجا گھر میں کس لیے آتے ہیں؟ ہم اس لیے آتے تاکہ ہم خدا کی پرستش کریں، خدا کو اپنی انٹینشنز یا ضروریات بتائیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ اور اس شکر گزاری کے جو ہمارے پاس ایسے نشان بھی ہیں، جیسے سجدہ کرنا، گھٹنے ٹیکنا۔ جب ہم پاک صندوق کے سامنے آتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ گھٹنا ٹیکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں جینوفلے، اور کچھ لوگ جو وہ جھک جاتے ہیں، اپنی کمر کو جھکاتے ہیں، سر کو جھکا دیتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے جلال کے سامنے آتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ جب بھی ہم گرجا گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر پاک صندوق کے سامنے گھٹنے ٹیکنا یا باؤ کرنا
اپنے سر کو جھکانا یہ کتنا ضروری ہے. کیونکہ ہم خدا کے جلال کے سامنے ہیں، اور خدا جو پاکی و کرس میں موجود ہے، ہم اس کی پرستش کریں، اس کی شکر گزاری کریں اور اپنے سروں کو جھکا لیں، جس طرح کہ حزقیل نبی نے بھی خدا کا جلال دیکھ کر سجدہ کیا اور اپنا سر اس نے زمین پر لگا دیا. آج کی انجیل مقدس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، ہماری جو سرکار ہوتی ہے، ہمیں اس کے بھی تابع ہونا چاہیے. اگرچہ کہ جو بیٹے ہیں ان سے تو نہیں جزیہ لیا جاتا، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انہیں دو. اور جو بات کیسی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے معجزہ کیسے کیا کہ اس نے ایک مچھلی کے منہ سے 2 سکے نکالے. اب سکوں کا مچھلی کے منہ میں ہونا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ مچھلی، لیکن یہاں پر جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کس طریقے سے جو نہ ہونے والی ہو اس انہونی کو بھی ہونی بنا دیتے ہیں، یعنی وہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی بات خداوند یسوع مسیح سے بعید نہیں ہے. وہ مچھلی کے منہ سے بھی مسکال نکال لیتا ہے اور وہ انہیں خوش کرنے کے لیے دے دیتے کہ چلو انہیں دے. تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، ہماری زندگی میں بھی خدا کیسے کیسے ناممکنات میں سے ممکن کر دیتا ہے، اور ہماری زندگی میں بے شمار معجزات ہوتے رہتے ہیں. کیا ہم انہیں پہچانتے ہیں؟ اگر آپ صحت مند ہیں تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اگر آپ کھاتے پیتے آپ کو بھوک لگتی ہے تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، نیا دن زندگی میں دیکھتے ہیں، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ آپ ٹریفک میں جاتے ہیں، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں جس سے حادثات نہیں ہوتے، تو کیا یہ معجزات نہیں ہیں؟ بہت سارے معجزات صبح سے لے کے رات، اور رات کے دوران بھی ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہی رہتے ہیں. اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہنا چاہیے اور اس کی حمد و تمجید کرنے چاہیے. اور ایک اور بات ہے کہ ریکگنائز کرنا، پہچاننا اپنی زندگی میں جو خدا نے ہمیں برکتیں دی ہیں، جو معجزے کیے ہیں، وہ جو ناممکنات کو بھی ممکن کرتا ہی رہتا ہے ہماری زندگی میں. تو آئیے ہم بھی آج درس لیں کہ کس طرح سے خدا ناممکنات میں ہماری زندگی میں ممکن کر دیتا ہے اور وہ ہمیں بے شمار برکات دیتا ہے. اپنی برکتوں کو گنیں، انہیں پہچانیں، انہیں گنیں، انہیں دیکھیں. اور جب ہم دیکھ لیں گے کہ خدا نے کس طرح سے ہماری زندگی میں معجزات کیے ہیں، تو پھر ہم اس کے ہمیشہ پیروکار رہیں گے، اس کے شکر گزار رہیں گے. ہماری زندگی میں شکر گزاری کو بہت بڑھتے چڑھتے جانا چاہیے، سدا اس کے شکر گزار رہیں. اور جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے تو وہ پیمانہ ٹھوک بجا کر اور بھرپور طریقے سے آپ کی زندگی میں دے گا اور بہت ساری برکتیں دے گا، اگر ہم اس کے سدا شکر گزار رہے اور اپنے ان معجزات کو، اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں پہچانتے رہے. خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.